وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيلٌ، اور بہرحال وہ علوم غیبیہ جن پر کوئی ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں، فَلَا يَمْتَنِعُ أَن تَقُولَ، تو یہ ممنوع نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ نَعْلَمُ مِنَ الْغَيْبِ مَا لَنَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ، کہ ہم اس غیب کو جانتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے یہ بہت ہی بڑے امام یہ اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں کہ وہ علم غیب جو ذات باری تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ بعض علوم غیبیہ ایسے مطلب ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی میں آگے عقیدے کے لحاظ سے وضاحت کروں گا کہ ان تمام دلائل کی روشنی میں اب مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے کچھ پروگرامز میں بات آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض علوم غیبیہ تو ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں کیا، یا کیا ہے تو ہمیں بہرحال اس پر اطلاع نہیں ہے، تو ہم بغیر اطلاع کے کسی کی طرف دعویٰ نسبت نہیں کر سکتے کہ انہیں بھی علم غیب ہے۔ اور بعض علوم غیبیہ ایسے ہیں جن پر باقاعدہ ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم نے اطلاع دی، یہ قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا، یہ حدیث سے پتہ چل گیا، اس کے بارے میں ہم یہ قائل ہو سکتے ہیں کہ نبی کریم کو بھی معلوم ہے اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی اس کی اطلاع ہے۔ شیخ عبداللہ شیرازی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اکابر اولیاء اعظام میں سے ہیں، بہت ہی بڑے عالم بھی تھے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات المصابیح کی شرح المرقات میں کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 128 اس پر یہ لکھتے ہیں کہ قال شیخ الکبیر ابو عبداللہ، فرمایا شیخ کبیر ابو عبداللہ نے، ابھی ان کا قول نقل کر رہے ہیں، ابھی ایک بڑا اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں، وَنَعْتَقِدُ، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان العبد ينقل فی الاحوال، کہ بے شک بندہ منتقل کیا جاتا ہے مختلف حالتوں کی طرف، حتی یسیر الی نعت روحانیہ، یہاں تک کہ وہ وصف روحانیہ تک جا پہنچتا ہے، یعنی جیسے روح ہماری بالکل لطیف ہوتی ہے، ایسی ہم اپنے جسم کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عارف بندہ، کوئی نیک و پرہیزگار بندہ زہد و تقوی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اور سلوک کی منازل طے کرتا ہوا بارگاہ الہی میں درجات بہت بلند کروا لیتا ہے، تو مثل روح کیسے ہو جاتا ہے کہ جیسے روح بالکل شفاف پاکیزہ لطیف ہوتی ہے، وہ بھی لطافت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو وہ غیب جان لیتا ہے، وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، اور اس کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، اور وہ پانی پر چلتا ہے، وَيَغِيبُ عَنِ الْأَبْصَارِ، اور اگر وہ چاہے تو آنکھوں سے غائب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بڑے اللہ کے ولی فرما رہے ہیں جنہیں کشف حاصل تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت روحانی ترقیاں عطا فرمائی تھیں۔ ان کا یہ جملہ، یہ قول بہت ہی توجہ طلب ہے، فَيَعْلَمُ الْغَيْبِ، پھر وہ غیب کو جان لیتا ہے، اللہ کی عطا سے غیب کو جان لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سے